پاک زہرا کے قاتلوں پہ لعنت، حضرت زہرا بلند تر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ آل عمران، آیت کا نشان ہے 61۔ اللہ اپنے اس کلام میں افضلیت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ اس ذات نے طے کر رکھا ہے کہ جہاں کمالات ہوں گے، جہاں رفعتیں ہوں گی، جہاں بلندیاں ہوں گی، جہاں عظمتیں ہوں گی، وہاں صدارت اہل بیت کی ہے۔ تمام تر کمالات کا مجموعہ اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے، تمام تر کمالات کا مرکز اللہ نے اس گھرانے کو قرار دیا ہے۔ سال گزشتہ جن مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس کا اگر چند لمحوں میں خلاصہ کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی بڑا بافضیلت ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی فضیلت اس کا ایمان ہے۔ جو جتنا بڑا مومن ہوگا اتنا ہی صاحب کمال اور عظمت ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی فضیلت تقویٰ ہے۔ اگر علم اور ایمان متقی نہ بنائے اور تقویٰ اس کا نتیجہ نہ ہو تو یہ انسان باکمال نہیں کہلایا جا سکے گا۔ اور علم اور ایمان اور تقویٰ اگر انسان کو جہاد تک نہ لے جائے،
اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا جائے۔ اور کچھ بہتر صلوات نبی کی ذات پہ دیا جائے۔ احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں اور ہمارے اسکاؤٹ کے جوان کوشش کر رہے ہیں کہ فاصلوں کو برقرار رکھوا سکیں۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دیا۔ جلدی جلدی سن لیجئے کہ پچھلے سال کی مجلس کا خلاصہ۔ انسان کی فضیلت میں سب سے پہلا عنوان علم، دوسرا عنوان ایمان، تیسرا عنوان تقوی، چوتھا عنوان جہاد۔ علم انسان کو ایمان تک لے جاتا ہے اور ایمان کا تقاضا تقوی ہے اور تقوی کا تقاضا جہاد ہے، اور جہاد کا مطلب ہرگز اسلحے کے کھینچنے کو نہیں کہا جاتا، تلواروں کے تاننے کو نہیں کہا جاتا۔ جہاد کا پہلا مرحلہ اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے۔ جو شخص خود کو قابو میں نہ رکھ سکے، جو 6 فٹ کے انسان پر ہی تسلط نہ پاتا ہو، وہ معاشرے پر کیا تسلط پائے گا؟ تو پہلا مرحلہ جہاد انسان اپنے آپ کو قابو میں لائے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اور سب سے زیادہ مشکل جہاد بھی یہی ہے، لہذا سرکار نے انتہائی مشکل جہاد سے لوٹتے ہوئے اصحاب سے فرمایا کہ جو جہاد تم کر کے آئے ہو وہ جہاد اصغر ہے۔ کہا یا رسول اللہ اتنا مشکل جہاد، جہاد اصغر؟ فرمایا اس سے بڑا جہاد یہ ہے کہ تم اپنے آپ سے جہاد کرو، اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ میرے محترم سننے والوں، میرا مضمون یہ نہیں ہے، میں تمہیدی چند جملے کہہ رہا ہوں اور گزشتہ سے آپ کو پیوست کر رہا ہوں۔ یہ بہت عام ہے کہ انسان دوسروں پر تو غور کرتا ہے مگر اپنے اوپر غور نہیں کرتا، اور اگر غور کرتا ہے تو آئینہ دیکھنے کی حد تک غور کرتا ہے، صرف چہرے کی تزئین و آرائش پر توجہ ہوتی ہے، جبکہ قرآن مجید نے ہمارے لیے ایک آئینہ بنایا ہے، اور آئینہ یہ بنایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے، تم اپنے اوپر غور کرو، تم پر کوئی یہ واجب نہیں کیا گیا کہ تم دوسروں پر غور کرو کہ فلاں کا پیسہ زیادہ اور فلاں کی کرسی ایسی اور فلاں کا نام ایسا۔ دنیا کا پیسہ زیادہ جاننا اور ان کے اوپر ٹو لگانا اور ان کے اوپر غور کرنا یہ اللہ نے ہم پر فرض ہی قرار نہیں دیا۔ جو ہمارا کام ہی نہیں ہے وہ کریں گے تو وقت کو زیادہ وقت کو ضائع کریں گے، وقت کا نقصان کریں گے۔ ہم پر ہمیں فرض کیا گیا ہے تم صرف اپنے اوپر غور کرو کہ تم کیا ہو، کہاں تھے، کہاں ہو، کہاں جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، افضلیت اہل بیت ایک مسلم عقیدہ ہے اور کسی چیز کے مسلم ہونے کے تقاضے ہیں۔ میں زور سے کہہ دوں کہ فلاں چیز مسلم ہے اور فلاں عقیدہ مسلم ہے اور فلاں بات قطعی ہے اور فلاں بات یقینی ہے، میرے کہہ دینے سے نہیں ہوگی، بلکہ مجھے دلیل دینا پڑے گی، اور دلیل کے بغیر بات کرنا یہ اہل عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ تو بات دلیل سے ہونی چاہیے، بات استدلال سے ہونی چاہیے۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر کون سی آیت کو اس عنوان سے اس عشرے کے بیان کے لیے منتخب کیا جائے۔ تو روایات کو پڑھتے ہوئے شورا میں جب مولا کائنات 6 نفری شورا میں 6 افراد کے ساتھ، یعنی 5 کوئی اور تھے، 6 مولا علی تھے، جب رکھا گیا کہ اب دوسری شخصیت کے بعد تیسری شخصیت کا انتخاب ہونا ہے، وہ جو شورا 6 رکنی شورا تھی جس میں مولا کائنات بھی ان 6 میں سے ایک تھے، اس میں مولا نے جب بات آئی کہ کون خلیفہ بنے گا تو مولا نے ایک خطاب اس میں فرمایا۔ وہ خطاب کا یہ چند جملے ذرا سن لیجئے۔ حضرت نے فرمایا فقال لهم انشدکم اللہ، میں تم 6 کے 6 5 افراد سے مخاطب ہوئے، 6 مولا تھے،
میں تم 5 کے 5 کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں. یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں جو صواعق محرقہ کے اندر ابن حجر نے لکھے ہیں. اور صواعق محرقہ آپ کو معلوم ہے کتاب وہ کتاب ہے کہ جو لکھی گئی ہی تشیع کے خلاف ہے، یعنی شیعت کے خلاف لکھی گئی ایک بہت مضبوط کتاب میں مولا کائنات کا یہ فرمان موجود ہے. جلد صفحہ نمبر 75 کے اوپر، اور طب قدیم اگر طب جدید میں جائیں گے تو یہ دوسری جلد آئے گی. پرانی جلد جو ایک جلدی تھی اس کے اندر یہ 75ویں صفحے کے اندر یہ روایت موجود ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے یہ آیت کو انتخاب کی، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. آیہ مباہلہ افضلیت امیر المومنین کے لیے کیوں انتخاب کی، اس کا جواب دینے جا رہا ہوں. کیونکہ یہ وہ آیت ہے جسے علی نے اپنی فضیلت کا عنوان بنایا ہے. خود مولا کائنات نے جو فخر سے کہا ہے کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں، اس آیت کا مصداق میرے گھر والے ہیں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں. جملہ سنیں، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، 6 افراد بیٹھے ہیں، مولا خطاب کرتے فرماتے ہیں فقال لہم انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں، حل فیکم احد اقرب الی رسول اللہ، تم میں سے کوئی اور ہے میرے علاوہ جو رسول اللہ سے قریب ہو؟ اللہ اکبر. میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ تم میں سے کون ہے، حل فیکم احد اقرب الی رسول اللہ منی، کون ہے جو میرے علاوہ، تم میں سے کون ہے جو میرے علاوہ رسول سے قریب ہو؟ ومن جعلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفسہ، مجھے قسم اللہ کی تمہیں دے کر پوچھ رہا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جسے نبی نے میرے علاوہ اپنی جان بنایا، اپنا نفس قرار دیا ہو. وَأَبْنَاءَهُ أَبْنَاءَهُ، اور نبی نے میرے بیٹوں کو اپنا بیٹا کہا ہے، اور نبی نے میرے گھر کی عورت کو اپنے گھر کی سب سے بڑی عورت جانا ہے. تم میں سے کون ہے؟ خاموش ہو گیا مجمع. حضرت نے فرمایا مجھے جواب چاہیے، اس سے پہلے میں بات آگے نہیں کروں گا، مجھے اس کا جواب دو کہ کون ہے تم میں سے مجھ سے زیادہ یہ فضیلت رکھنے والا. قالوا اللہم لا، یا علی ہم اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اس فضیلت میں آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ طے ہوا کہ آئے مباہلہ مولا کائنات جس پر فخر کرتے ہیں. آگے کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کہاں کہاں علی نے کن کن آیات سے اپنی فضائل کے باب میں خود فرمایا ہے کہ یہ میری فضیلت ہے. ان میں ایک روشن آیت آیہ مباہلہ ہے. اب ذرا ترجمہ سنیے اور آج کی تفسیر کے کچھ پیغامات. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے میرے حبیب، حجت اور دلیل آ جانے کے بعد، برہان اور استدلال قائم ہو جانے کے بعد، اگر کوئی کٹ حجتی کرے، بحث اور مباحثہ کرے، تسلیم نہ کرے، بات کو نہ مانے، تو پھر میرے حبیب ان سے کہہ دو، فقل، کہہ دو، تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اور تم لے آتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیوں کو اور تم اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میں قصداً ترجمہ نہیں کروں گا، وَأَنفُسَنَا، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، مجھے تھوڑی دیر بعد کام ہے اس کے ترجمے سے، اور ہم اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اور اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے، اللہ عذاب نازل کرے، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ تو ہی فیصلہ کر. یہ میدان معمولی میدان نہیں ہے. تلوار کے میدان میں تو جیتنا ہارنا محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن جب معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے، انسان کی توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جو لوگ نبی کی نبوت پر شک کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ مقالہ پڑھ کر پروفیسر حضرات، لیکچرار حضرات، اساتذہ
کالج یونیورسٹیز کے اندر یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے. توجہ چاہوں گا، میں سب سے معذرت کے ساتھ، یقیناً سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک تعداد اساتذہ میں اس وائرس کی مبتلا ہے، اس جراثیم کا مبتلا ہو چکی ہے، اور وہ یہ کہ کہیں سے بھی کوئی ایک مقالہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر کلاس میں جا کر طالب علموں کے دماغ خراب کرتے ہیں. اگر کسی مضمون پر کوئی نظریہ بنانا ہے تو سارے نظریات کو پڑھو، اس بات میں اور نفی میں اقوال اور مقالات کو پڑھو، اس کے بعد نظریہ بنا کے طالب علموں کو جا کے بتاؤ. ہمارے ہاں مشکل یہ ہو رہی ہے آج تعلیمی اداروں میں کہ اساتذہ جب کسی اپنے سلیبس کی کتاب کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں تو درمیان میں ایسی باتیں، ایسے سرے چھوڑ دیتے ہیں، ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ جو نہ ان سے سنبھلتی ہیں، اور پھر طالب علموں کے ذہنوں کو انتشار کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ ہمارے درمیان، اسی پاکستان کے اندر کچھ ہمارے درمیان ایسے افراد ہیں جو نبی کی نبوت پر مستشرقین کے نظریات کو پڑھ کر بچوں کے ذہن کے اندر ایک شک کی کیفیت ڈال دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ فرشتہ آیا ہے، ایک شخصیت ہے جس نے کہا ہے کہ وحی آئی ہے، اور وہی کیا معلوم کہ معاذ اللہ یہ ان کا اپنا خیال ہو اور یہ نظریہ ان کا اپنا ہو، اور رسالت اور نبوت پر وہ شک کی ایک کیفیت ڈال دیتے ہیں. میں ان لوگوں کو ایک دلیل دینے جا رہا ہوں، وہ بچے جو ایسے اساتذہ سے متاثر ہیں انہیں ایک دلیل دینے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، انسان کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے پر خود بھی مرنے کو تیار ہو جائے، اپنے بچوں کو مارنے کو بھی تیار ہو جائے. یہ کسی انسان کے نظریے پہ سچے ہونے کی دلیل ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا مباہلے میں نبی مکرم نے اگر صحابہ اکرام کو پیش کیا ہوتا، سرکار نے اگر ازواج کو پیش کیا ہوتا، سرکار نے اگر ان نسبی سببی رشتوں کو پیش کیا ہوتا، معاف کیجئے گا، تو کہا جاتا کہ دوسروں کو مروانے لے گئے. معاذ اللہ، یہ تو عذاب آئے گا، جھوٹے پہ تو عذاب آنا ہے. یہ مباہلہ ہے بھائی، یہاں اللہ سے عذاب کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. نسلیں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی جھوٹا ہوگا تو. سرکار اپنے گھرانے کو لے کر جا رہے ہیں، اور گھر والوں کو بھی سلام ہو کہ وہ جتنے خود سچے ہیں نبی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. لہذا لے کر کس کو گئے ہیں؟ گنجائش بہت تھی. جہاں وہ پیغامات ہیں کہ افضلیت ثابت ہو رہی ہے، وہاں یہ بھی تو پیغام ہے کہ سرکار اپنے گھر والوں کو پیش کر رہے ہیں مرنے کے لیے. یہ مباہلہ ہے، عذاب آئے گا. جو بھی جھوٹ بول رہا ہے اس پہ عذاب آئے گا، جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو. لہذا نصارائے نجران کے اسقف نے کہا کہ اگر نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا، اور اگر گھر والوں کو لے کر آئے تو مباہلہ نہ کرنا. ان کا گھر والوں کو لانا ان کے سچے ہونے کی دلیل ہے. صلوات پڑھیں عظمت مصطفیٰ پر. آپ نے دیکھا سرکار اس میدان کے اندر کس انداز سے قرآن پکار کے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب ان سے کہو کہ نہ دو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، آیت کی ترتیب پر غور کریں. ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ. الٹا نہیں ہے، ابناءکم و ابناءنا نہیں ہے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. پہلے تم لاؤ پھر ہم لاتے ہیں. سچے ہو تو پہلے تم لاؤ. انسان تاریخ بشریت میں کامیاب وہ گزرا ہے، ان قائدین کی تحریکیں کامیاب رہی ہیں، وہ کامیاب رہنما گزرے ہیں کہ جنہوں نے تحریک کا آغاز گھر سے کیا ہو، جو دوسروں کو، دوسروں کے بچوں کو تو جہاد پر بھیجتے ہوں، مگر خود نہ خود کبھی جہاد پر گئے ہوں اور نہ ہی اپنے بچوں کو جہاد پر بھیجا ہو.
تو نہ ایسے جہاد میں برکت ہوتی ہے نہ ایسے ملک میں برکت ہوتی ہے. سب سے پہلا مرحلہ کسی بھی کامیاب تحریک کے لیے یہ ہے کہ تحریک کا آغاز آپ اپنے گھر سے کیجئے. سرکار دو جہاں نے جب اعلان نبوت کیا تو سرکار نے اعلان نبوت گھر والوں سے، پہلے گھر والوں کو کہا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے حبیب پہلے گھر والوں سے بات کیجئے. جس کے گھر والے ہی ساتھ نہیں دے رہے وہ کامیاب انسان کہاں ہے؟ سارا جہان تو ان کا کلمہ پڑھتا ہے، گھر والے ان سے اکتائے ہوئے ہیں. سارا جہان تو ان کا احترام کرتا ہے جی، اور گھر والے ان سے نفرت کرتے ہیں. تو یہ تو ناکامی انسان ہے. کامیاب انسان وہ ہے جس کو گھر والے احترام دیتے ہو. میں محترم سننے والوں کو پیغام دوں گا، ذرا ہمیں اپنے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. سب تو ہمارا احترام کریں، کمال تو یہ ہے کہ زوجہ احترام کرے، کمال تو یہ ہے کہ بھائی احترام کرے، کمال تو یہ ہے کہ اولاد احترام کرے. اگر اولاد ہی اکتائے ہوئے ہوں، پریشان ہو کہ کب ان کا دم نکلے گا، کب یہ مریں گے، یہ باہر چلے جائیں تو بہت اچھا ہے، گھر میں آ جانے پہ پریشانی بڑھ جاتی ہو، باہر جانے پر خوشیاں بڑھتی ہوں کہ اچھا ہے کچھ دیر کے لیے چلے گئے. بعض لوگوں کو تو اولاد مسجد بھیجتی اس لیے کہ چلے جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اتنی دیر تک ہی گھر میں سکون رہے. تو یہ تو کامیاب انسان نہیں ہے، یہ تو انتہائی ناکام انسان ہے جس کے گھر والے اس کا ساتھ نہیں دے رہے. قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر. جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو گھر والوں میں زوجہ نے پہلے کلمہ پڑھا اور بھائی علی نے پہلے کلمہ پڑھا. زوجہ کلمہ پڑھ کر بتا رہی ہے سچا نبی ہے، اور بھائی علی کلمہ پڑھ کر بتا رہا ہے کہ سچا نبی ہے. گھر سے آغاز تبلیغ، اور گھر والے اتنے سچے ہوں اور گھر والے اتنا یقین رکھتے ہوں اپنے بڑے کے اوپر کہ وہ مرنے کو تیار ہو جائیں اس کے کہنے پر. مباہلہ موت کی دعوت تھی. مباہلہ آسمان سے اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسا عنوان تھا کہ جس کے بعد بچے گا کوئی نہیں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، مگر مباہلے سے پہلے کیا کریں؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ. ممکن ہے یہ طالب علم، جیسے ایک طالب علم نے کل کی مجلس پر مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی دقت تھی، اس نے جا کر تفسیر قرآن دیکھی. ماشاءاللہ، آفرین، مرحبا. یہی ہم چاہتے ہیں ہماری مجلسوں میں ایسے ہی رنگ ہو. ممکن ہے مجلس کے بعد یہ طالب علم یا اس جیسا کوئی اور طالب علم کہے کہ مولانا ترجمہ آپ نے کیا کر دیا؟ آیت تو کہہ رہی ہے نساء کا لفظ ہے اور نساء تو عورت کو کہتے ہیں، ترجمے میں آپ نے کیوں بیٹی کہہ دیا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. یہ آپ نے ترجمہ کیسے کر دیا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ؟ یہ ترجمہ کہاں سے ہوا؟ قاعدہ قانون دے رہا ہوں. عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل مطالعہ کے لیے ایک پیغام ہے. جب کبھی دقت چاہوں گا، جب کبھی نساء کا لفظ ابن کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد بیٹی ہوا کرتی ہے، اور جب کبھی نساء کا لفظ نساء کے لفظ کے ساتھ یا رجال کے لفظ کے ساتھ آئے تو اس سے مراد عورت اور خاتون ہوا کرتی ہے. یہاں مباہلے میں ابن کے لفظ کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے. پھر کوئی کہے گا مولانا یہ تو آپ نے قاعدہ خود ہی بنا لیا ہوگا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو قاعدہ اگر ہے تو کوئی دلیل دیجئے. تو میں قرآن مجید کی آیت پڑھ دیتا ہوں. عزیزان گرامی، قرآن پکار کر کہتا ہے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. وہ لوگ قبطی بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے. سب نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہی مراد ہے. کسی کے ہاں بیٹی ہوتی تھی تو اسے زندہ رہنے دیتے تھے، اور بیٹا ہو جاتا تھا تو اسے ذبح کر دیتے تھے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. وہاں ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے. سب نے یہی قاعدہ مانا ہے کہ جب ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے تو کیونکہ ابن بیٹے کو کہتے ہیں تو یہاں نساء سے مراد بیٹی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور اگر رجال کے ساتھ نساء کا لفظ آئے گا عربی گرامر کے اندر تو پھر وہاں مراد عورت ہے. ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ. یہ جب ہوتا کہ جب رجال کا لفظ آتا.
یا نساء کے ساتھ نساء کا لفظ آئے. اہل دقت سے توجہ چاہوں گا یہ کہ قرآن مجید کی بہت روشن آیت موجود ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی اجرت کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت کریں. تو تمام ازواج رسول کا کہنا یہ ہے کہ فاطمہ سے زیادہ نبی کے کوئی قریب تھا ہی نہیں. تو ہم آپ کے اس نظریے کو کیسے مان لیں جبکہ جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے. اگر خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں, بہت سے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. جی پیر صاحب تو بولتے ہی نہیں ہیں کہ میرے اندر یہ کمال ہے, مرید کہتا ہے میرا پیر ایسا میرا پیر ویسا, اور پھر جب پیر صاحب کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بول رہے ہیں مجھے تو نہیں پتا کہ میں ایسا بھی ہوں. جی صحابیات تشریف فرمائیں, تھک کر نہیں سنیں گے, صحابیات تشریف فرمائیں. ایک صحابیہ نے کہا یا عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی. جناب زہرا کو دیکھ کر کہا یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ یہی ہیں آپ یا کہیں اور ہیں؟ اچھا سوال تو اچھا ہے, سوال اچھا ہے. اے عائشہ آپ جنت میں نبی کی زوجہ ہوں گی, اور یا زہرا آپ جنت میں علی کی زوجہ ہوں گی, جوڑا کون سا بڑا ہوگا؟ تو جناب عائشہ سے سوال کیا گیا تھا نا, تو بی بی کو ہی جواب دینا تھا. تو بی بی نے ام المومنین نے جواب دیا کہ یا فاطمہ لیتنی کنت شعرۃ راسک, اے فاطمہ کاش میں تمہارے سر کا ایک بال ہوتی. یہ تو میں میرے برابر کہہ رہی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اگر یہی آیت کہ یا نساء نبی, توجہ کریں گے, یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام اور دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو, تو اسے دلیل بنایا گیا, اسے دلیل کے طور پر لیا گیا کہ نبی کی زوجہ, جو بھی نبی کی زوجہ ہیں محترم ہیں, وہ ان کے برابر کوئی نہیں ہے, حتیٰ جناب زہرا بھی ان کے برابر نہیں ہے. تو ایک سنی ہی عالم دین جناب ظہور احمد فیضی صاحب سے استفادہ کر رہا ہوں, انہوں نے فضائل جناب زہرا کی احادیث کو جمع کر کے اس کی شرح کی ہے. تو بہتر تو یہی ہے نا کہ وہاں کا جواب وہیں سے دے دیا جائے. تو انہوں نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب زہرا بھی ان سے افضل نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم کسی عورت, کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہے. تو اگر 11 بیویوں کے لیے لفظ نساء آئے تو وہ ساری نساؤں سے افضل ہو جائیں, اور مباہلے میں ایک بیوی کے لیے لفظ نساء آئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں تم اپنی بیٹیوں کو لے کر آؤ. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, ترجمہ یہی کیوں لکھ دیا کہ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ؟ یہ تو عربی ہے, اردو میں ترجمہ کیجئے نا. ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے نفسوں کو لاؤ. تو 2 ترجمے کیے ہیں جنہوں نے مہربانی فرما دی ترجمہ کرنے کی. ایک تو یہ ترجمہ کیا کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آؤ. جی انفسنا وانفسکم, ہم خود آ جاتے ہیں تم خود آ جاؤ. اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے, علمی بحث ہو رہی ہے بھائی, اور اس کے علاوہ کچھ اور مطلب نہیں ہے. اگر یہ ترجمہ بھی مان لیا جائے کہ ہم خود آتے ہیں تم خود آ جاؤ, تو سرکار خود تو آئے, پھر علی کس عنوان سے آئے؟ تو ماننا پڑے گا جو خود کو علی کہے اور علی کو خود کہے. یہ کتنا بڑا عنوان فضیلت ہو جائے گا. اور بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ یہاں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ, تو یہ اس سے زیادہ فضیلت بن جائے گی. بھائی امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نبی کو اپنے جیسا بولتا ہے. نبی نے بھی کسی کو کہا اپنے جیسا؟ سب کہتے رہو کہ تم نبی جیسے ہو, نبی نے صرف علی کو کہا یہ مجھ جیسا ہے.
مجلسی مجمع بیٹھا ہے، میں منزل تبدیل کر رہا ہوں، سرکار دو جہاں ہیں جب مباہلے کا کہہ دیا کہ لے آؤ تو کیا فوراً جا کر لے کر آئے؟ گھر جا کر لے کر آ گئے؟ کیا انتظام کیا؟ آپ حج پر جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں، مجلس میں آئیں تو انتظام کر کے آئیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں تو انتظام کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، حق اور صداقت کا مسئلہ ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، تثلیث کے قائل لوگوں کو رد کرنا ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ سرکار نے مباہلہ کرنے کے لیے انتظام کیا کیا؟ سرکار نے انتظام یہ کیا کہ گھر میں جا کر کہا یا فاطمہ انی اجدو فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکساء الیمنی، مجھے یمنی چادر لا کے دے دو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ مباہلے کے ساتھ حدیث قصہ کا تعلق، شان نزول حدیث قصہ اور آئے مباہلہ کی تفسیر حدیث قصہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مجھے وہ چادر لا کے دے دو جو یمنی چادر ہے، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے وہ چادر لا کے دے دی۔ سیدہ فرماتی ہیں ابھی میرے نانا نے چادر لی تھی کہ کچھ ہی دیر میں حسن مشتبہ آئے، کہا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ رسالت کی خوشبو سونگھنے کے لیے امامت کا شامہ چاہیے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ خوشبو سونگھ سکے۔ اے اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا تمہارے نانا چادر کے نیچے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ فرض محال نہیں ہوتا، مولا حسن کو نہیں پتا تھا آرام کر رہے ہیں، بی بی کو تو پتا تھا نا آرام کر رہے ہیں، روک دیتی نا جناب امام حسن کو، بھائی بولیے تھوڑی سی بات کیجئے، بیٹا آرام کرنے دو نانا کو۔ لیکن امام حسن سے فرمایا چادر میں آرام کر رہے ہیں، اور امام حسن قریب جا کے کہتے ہیں نانا آپ پر میرا سلام۔ نانا نے جواب دیا نانا میں آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ امام حسن چادر کے اندر آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین آئے، یہی سوال کیا جو امام حسن نے کیا تھا۔ بی بی بتا دیتی کہ نانا آرام کر رہے ہیں، جا کے سلام کیا، جواب سلام لیا، نانا چادر میں آ جاؤں؟ کہ چادر میں آ جاؤ۔ دونوں بھائی چادر میں آ گئے۔ یہ تو فرض محال فرض کیجئے، بچے تھے، بہت سے لوگوں کی آرزو ہے انہیں بچہ بولنا، لیکن میں تو بڑا عجیب خیال کا آدمی ہوں، نبی نے ان دونوں کو جنت کے جوانوں کا سردار کہا ہے، اور جب بول رہے تھے یہ دونوں بچے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ ابھی کچھ دیر بعد مولا کائنات آ گئے، اور مولا نے آ کر کہا کہ میں نبی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا نبی آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر کے نیچے ہیں۔ انہیں بھی نہیں روکا جناب زہرا نے، مولا کائنات بھی چادر میں آ گئے۔ پھر خود کو تو پتا تھا جی، خود بھی چادر کے نیچے آ گئی میری بی بی، اجازت مانگی بابا آ جاؤں؟ نبی نے چادر میں لے لیا۔ مباہلے کی تیاری کو پنجتن کا جمع ہونا کہتے ہیں، اور جب مباہلے کی تیاری کے لیے میرے نبی نے سب کو اپنے ساتھ لے لیا تو فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، مجھے جملہ ہدیہ کرنے دیجئے انتہائی مبارک مجمع کو۔ عزیزان گرامی، جو نبی نے کہا تھا نا کہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یہ بدن نبی کا ضعف نہیں تھا، یہ بدن نبوت کا ضعف تھا۔ اور بدن نبوت کا ضعف، مباہلے کو ذہن میں رکھیں، لے کر جانا انہیں، یہ بدن نبوت کا ضعف تھا، اور بدن نبوت کا ضعف اجزائے نبوت کے مل جانے پر دور ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سرکار دو جہاں نے پنجتن کا اجتماع کیا۔ نقن صاحب کی روح شاد ہوگی، ان کا ایک جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں۔ گھر میں تو بہت تھے، سرکار کے گھر میں شخصیات موجود تھیں، مگر بڑے بڑے مفسروں نے لکھا ہے کہ فضائل اہل بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے، عظمت اہل بیت کے باب میں اس آیت سے بڑی آیت نہیں ہے۔ مسلم جس آیت کی بنیاد پر نبی نے اپنے اہل بیت کا تعارف کروایا، بہت لوگ تھے گھر میں، سب کو پتا ہے کتنے لوگ تھے، مگر انہیں چادر میں نہیں بلایا۔ اور اگر جناب ام سلمہ نے آنے کے لیے اظہار کیا، خواہش کی کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو کونا کھینچ کے فرمایا نبی نے، وہ کونا ہٹا رہی تھی اندر آنے کے لیے،
سرکار نے چادر کا کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ تو نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو یہ گھر اتنا مضبوط ہوا کہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور پھر انہیں مباہلے میں لے کر گئے، اور مباہلے میں جانے کی ترتیب بھی یہی ہے۔ یہ صداقت رسالت مصطفیٰ کا منظر ہے جسے میدان مباہلہ کہا جاتا ہے۔ سرکار پہنچے ہیں مباہلے میں، انداز دیکھیے کیا ہے۔ بات آگے بڑھے گی آئندہ کی مجلسوں میں، آج کی مجلس میں مکمل مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا، مجھے انفسنا پر غور کرنا ہے آئندہ کی مجلسوں میں۔ سرکار نے گود میں امام حسین کو لیا، انگلی پکڑوائی امام حسن کو، جی انگلی پکڑی نہیں ہے، بچے کی انگلی پکڑ کے نہیں چلتے۔ آپ لوگوں کے گھر میں بچے ہیں، بچے کو انگلی پکڑوائی جاتی ہے، بیٹا انگلی پکڑ لو۔ جو منظر تاریخ نے لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں میں، یہ کوئی خطابت نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں نے اپنی انگلی پکڑا دی امام حسن کو۔ کیا خوب جملہ کہا ہے میرے ایک بزرگ نے کہ انگلی اس لیے پکڑوائی ہے، انگلی اس لیے نہیں پکڑی ہے کہ جس کے جانے کا خوف ہی نہ ہو۔ انگلی پکڑوائی امام حسن کو، گود میں لیا امام حسین کو، عقب میں ہے جناب زہرا، ان کے عقب میں ہے مولا کائنات۔ یہ قافلہ چلا ہے، میدان مباہلہ میں داخل ہو رہا ہے، ادھر وہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آ کون رہے ہیں۔ طے کر دیا تھا کہ اگر امت کو لے کر آئیں گے تو مباہلہ کریں گے، لیکن جب انہیں آتے ہوئے دیکھا تو ان کا جو بڑا بیٹھا ہوا تھا اسقف، اس نے کہا خبردار مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں، ہر تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے، کوئی ایسی سنی بھائی کی کتاب نہیں ہوگی جس میں یہ جملے نہ ہو۔ اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو حکم کرے نا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کم سے کم عیسائیوں نے ولایت تکوینی اہل بیت کو مان لیا تھا، یہ مسلمان ہے جو شک کر رہا ہے۔ اگر اس زہرا بلند تر صلوات، اگر میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں یہ پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ان سے مباہلہ نہ کرو۔ آگے بڑھ کے کہا ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ دے کر واپس جانے کو تیار ہیں۔ بات بھی نہیں مانی، مباہلہ بھی نہیں کیا، معافی مانگ کر چلے گئے۔ نسل مسیحیت ختم ہو جاتی، مسیحی برادران مٹ جاتی، مسیحی برادری ختم ہو جاتی، اس لیے کہ مباہلہ اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اور امام کا ذکر تو ارادہ پروردگار ہے، سیدہ کی دعا ہے، رونے والوں کے آنسوؤں کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ روایت کہتی ہے فی یدہا خرقۃ، سیدہ کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، اور رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں طوبی لکم یا احبائی، تمہیں آفرین ہو اے میرے چاہنے والو، تم نے میرے حسین پر گریہ کیا ہے۔ عزادارو، جنہیں رونا نہ بھی آتا ہو وہ رونے جیسی شکل ضرور بنائیں۔ یہ چہرہ جو روتا ہوا بگڑا ہوا ہوتا ہے نا، یہ زہرا کو بڑا حسین لگتا ہے۔ سیدہ چاہتی ہیں میرے حسین پہ رونے والوں کی تعداد، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ جب مجلس میں بیٹھا کریں نا تو ایسے بیٹھا کریں یہ میری مجلس آخری مجلس ہے، کیا معلوم مجھے بعد میں مجلس پڑھنے کی توفیق حاصل ہوگی یا نہیں۔ عزادارو چلیے، آج 3 محرم ہے، حسین کے اصحاب قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یوں تو میرے مولا کے اصحاب میں ایسے ایسے نام ہیں کہ جن کا بیان ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے، ہمیں شجاعت عطا کرتی ہے۔ اور پھر ان ناموں میں ایک نام تو وہ ہے جس کا ماضی بہت خراب ہے، اور حر ایک ایسا نام ہے جو ہر خراب ماضی والے کو امید دلاتا ہے۔ خبردار، اگر ماضی میں گناہ بھی کیے تھے تو حسین کے دروازے پر آج بھی تو آ سکتے ہو۔ کل جب حسین جیسا معاف کیا، جب کل حر جیسے کو حسین معاف کر سکتے ہیں تو آج کیا مجھ گناہگار کو حسین معاف نہیں کر سکتے؟
یہ دروازہ تو ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہوا ہے، حسین کا خیمہ تو ہر سال لگتا ہے، آؤ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کے دو آنسوؤں کے ذریعے حسین سے معافی مانگ لیں۔ حسین مولا کریم کا نواسا ہے، معاف کرنے والا وجود ہے۔ حر کا بیٹا علی کہتا ہے میں نے دیکھا میرا بابا حر ساری رات جاگتا رہا، اور خیموں کے درمیان کبھی دائیں اور کبھی مشرق اور کبھی مغرب۔ تو حر کا بیٹا علی ابن حر کہتا ہے کہ بابا آپ کو پریشان محسوس کر رہا ہوں۔ تو کہنے لگا ذرا کان لگا کے حسینی خیموں کی طرف سے آنے والی آوازوں کو سنو، تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہاں بابا آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ کہ بابا آواز آ رہی ہے الاتش، آئے پیاس۔ بابا چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں۔ کہا بیٹا یہ میں ہی تو ہوں جو انہیں یہاں لے کر آیا ہوں، یہ آج پیاسے میری وجہ سے ہیں۔ اے میرے لال میں نے انہیں پیاسا کیا ہے، میں خود کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، جہاں کھڑا ہوں وہ دوزخ ہے اور وہ جو حسینی خیمے ہیں وہ جنت ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ صبح نمودار ہوئی، گھوڑے کو پانی پلانے کی غرض سے ترائی پر گئے اور پھر روانہ ہونے لگے خیام حسینی کی طرف، تو پیچھے کسی کے دوڑنے کی آواز آئی۔ جب مڑ کر دیکھا تو بیٹا علی آ رہا تھا اور یہ کہتا ہوا آ رہا تھا بابا فرزند زہرا کی خدمت کا وقت ہے۔ بابا آپ اکیلے کیسے جا رہے ہیں؟ بابا مجھے بھی زہرا کے بچوں کی خدمت کو لے چلیے۔ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لیا، سر سے امامہ اتارا، کہنے لگے اے بیٹا میرے سر سے امامہ اتار دو، امامہ تو عزت دار لوگ پہنتے ہیں، میں نے تو اپنی عزت وہیں ختم کر دی تھی جب میری وجہ سے زینب کے رونے کی آواز آئی تھی۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ اور امام حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوا اور آتے ہوئے امام حسین نے حر کو دیکھا تو آواز دی عباس، علی اکبر، قاسم آؤ میرا مہمان آ رہا ہے۔ اور امام نے گلے لگایا، آواز دی مولا کیا میری بخشش کا کوئی امکان ہے، میرے لیے کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ امام نے فرمایا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ اور پھر یہ کہہ کر امام نے ایک جملہ کہا، دل کاٹنے کا جملہ ہے، جگر چیر جاتا ہے جملے پر، مکمل مرثیے کا کام کرتا ہے یہ جملہ۔ امام حسین نے نحیف سی آواز میں کہا حر پیش کرنے کو ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، مہمان آئے اور اسے پانی بھی نہ پلایا جائے؟ کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے۔ اور اپنی قربانی کے لیے تیار ہوئے۔ بیٹے نے علی نے بڑھ کر کہا بابا پہلے میں جاؤں گا، یہ کیسے ممکن ہے باپ مار دیا جائے اور بیٹا زندہ رہ جائے؟ حر کا بیٹا میدان کربلا میں روانہ ہوا، علی ابن حر ابن یزید رہائی، اور جب اس نے سینکڑوں دشمنوں کو فنار کر کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین کربلا پہ گھوڑے سے گرنا چاہا تو آواز دے کر کہا بابا حر میری مدد کیجیے گا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں مجلس میں، آپ کی اگر اولاد اس کیفیت میں آپ کو پکارے تو آپ کتنی جلدی پہنچیں گے اس کی مدد کے لیے؟ حر کے بیٹے نے جب باپ کو مدد کے لیے پکارا تو کتنی جلدی حر پہنچا ہوگا، مگر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے یہ جملہ سن کر۔ جیسے ہی حر پہنچا نا اپنے بیٹے کے لاشے پر، کیا دیکھا؟ حسین پہلے سے موجود ہے، حر کے بچے کا لاشا اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور جملہ یہ کہا اے حر جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ میں رونے والوں سے کہوں گا چلو حسین کی خدمت میں۔ جب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے تھے کون تھا جو حسین سے کہتا؟ عزاداروں برابر میں ایک برقع پوش بی نظر آئی، حسین نے مڑ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی۔ بھیا یہ لاشا زینب اٹھائے گی، علی اکبر کو میں نے پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔